جی آج کا دن آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے آج سے 2 پیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ اس کے بعد ایک درس اور آئے گا اور اس سے اگلے درس پہ آپ ہمیں رخصت کرنے کے لیے آئیں گے، اور بیچ میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے جس کا کبھی بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو اس وقت ہم عمرے کے لیے نکل رہے ہوتے، ہمارا روانگی کا ٹائم ہوتا 5 ساڑھے 5 بجے کا۔ اب جو بھی کچھ ہے یہ بہانہ تو کرونا وائرس کا ہے، لیکن حقیقتاً بات تو یہ نہیں ہے۔ حرم کا صحن شفا کا مقام ہے، اور ساری دنیا کے بیمار صحت یاب ہونے کے لیے مدینے جاتے ہیں۔ جسے کہیں سے شفا نہیں ہوتی اسے مدینے سے شفا ہو جاتی ہے، اور جو مرض کسی علاج سے ٹھیک نہ ہوتا وہ زمزم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہانہ تھا کہ جی وائرس ہے، لوگوں کو لگے گا۔ اس کی تو اتنی احتیاط ہو سکتی تھی کہ سعودی گورنمنٹ ماسک مسٹ کر دیتی کہ کوئی بھی بندہ بغیر ماسک پہنے نہ طواف کرے گا، نہ عمرہ کرے گا، نہ ہوٹل سے باہر آئے گا۔ یہ اس کا سیدھا سا علاج تھا۔ تو بیچ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اب آہستہ آہستہ کھل تو رہا ہے کہ کوئی ان کی سعودی گورنمنٹ کا کوئی جو بادشاہ تھا اس پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا، اور محل کے اندر اس کا تختہ الٹنے کی کوئی سازش تھی، اور پلان یہ تھا کہ جب اس کو قتل کر دیا جائے گا شاہ سلمان کو، تو پھر اس کی جگہ جو اس کا بھائی جس نے اس کو قتل کرنا تھا اپنے بھائی کو، وہ جب بادشاہ بنے گا تو اس کا اعلان کعبے کے صحن میں کیا جائے گا۔ تو یہ جو پیچھے آپ کو دھیان ہوگا کہ ایک دن کے لیے جو مطاف بالکل خالی تھا، یہ سڈن آرڈرز تھے، اور ود ان 24 آورس مطاف میں بہانہ یہ تھا کہ جی کام ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم الحمدللہ 2011 سے جا رہے ہیں، جب اتنا کام ہو رہا تھا کہ وہ اوپر والے دونوں مطاف ٹوٹے ہوئے تھے، تب بھی انہوں نے عارضی طور پر پل بنا کے مطاف جو تھا وہ بنایا ہوا تھا اور طواف ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے کام کے بعد بھی طواف نہیں رک رہا تھا۔ تو اب حرم کے صحن میں اگر اسپرے ہونا ہے تو اس کے لیے طواف روک دیا گیا تھا۔ تو یہ سمجھ تو آ رہی تھی سمجھنے والوں کو کہ یہ پیچھے کہانی کچھ اور ہے، نام آگے کرونا وائرس کا، پیچھے ڈرامہ چل رہا ہے کوئی۔ وہ اب کھل گیا ہے کہ بیچ میں سے جو بات تھی، اب میں سوچتی ہوں انسان کے نے جو جتنی بدبختی اٹھانی ہوتی ہے نا، وہ پھر اپنی حرکتوں سے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اب کتنے لوگوں کے سجدے، کتنوں کی نمازیں، کتنوں کی دعائیں، کتنوں کے آنسو، کتنوں کے عمرے، کتنوں کے طواف، اور رجب کا مہینہ، اور یہ سب اس شخص کی گردن پہ ہے جس نے طواف منع کیا، روکا، اور جس نے عمرے کو بین کیا۔ بھئی مکہ اور مدینہ سعودی عرب والوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ کل مسلمانوں کا ہے، پورا سعودی عرب ان کا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ ان کا نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ کسی ایک شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی وراثت بنا کے باقی سارے مسلمانوں کو اس نعمت سے محروم کرے۔ جیسے اللہ سب کا ہے، ایسے کعبہ بھی سب کا ہے، جیسے حضور سب کے ہیں ایسے مدینہ بھی سب کا ہے۔ کوئی کسی کو مدینے جانے سے منع نہیں کر سکتا۔ آج تک کبھی کعبے اور مدینے کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ موجود ہوں اور ان کو اندر جانے سے روک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ان کی بدبختیاں ہیں اور جو انہوں نے اٹھانی ہے اپنے کندھوں پہ، جتنے وزن اٹھانے ہیں اتنے اٹھائے بغیر یہ دنیا سے جائیں گے تو نہیں، لیکن جو تیاریوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اب جیسے ہمارے بیگ کھلے ہوئے تھے، 15-20 دن ہونے کو آئے کہ ہم پیکنگ کر رہے تھے، چھوٹا موٹا سامان رکھ رہے تھے کہ بھول نہ جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہر سال جب مدینے جاتے ہیں تو سرکار کو یہی عرضی ڈالتی ہوں کہ یا رسول اللہ رکھ لیں، تو سرکار فرماتے ہیں جاؤ ہمارا کام کرو۔ تو جب کام بندہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو کوئی انعام بھی ملے۔ تو یہ عمرہ کام والوں کا انعام ہوتا ہے، اور اللہ اس کے اور کتنوں کا وسیلہ بنا دیتا ہے، مگر ہمارے لیے تو یہ ہمارے کام کا انعام ہوتا ہے۔ اب آپ نے کام کر لیا ہے، مزدوری کا وقت ہے، اور آپ کو کسی نے روک دیا ہوا تو دل بڑی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم کیسے صبح کرتے ہیں، کیسے شام کرتے ہیں، خود کو کیسے بہلاتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں جن کے اوپر سے وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ تو بس اللہ نصیب کرے کہ جلدی سے یہ مشکل ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام جو جہاں سے میں سوچتی ہوں، میں تو الحمدللہ میرا یہ 13واں-14واں چکر ہوگا، ثم الحمدللہ۔ کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے سلطان اتنا کرم فرمائیں گے، لیکن جو پہلی بار جا رہا ہے اس کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے۔ ابھی مجھے ایک خاتون کل پرسوں مجھے کہہ رہی تھی دیکھیں میری نحوست کی وجہ سے پورا قافلہ ہی رہ گیا، میرا پیر بھاری ہے۔ تو میں اتنی پریشان ہوئی ان کا منہ دیکھ کے، میں نے کہا آپ ایسی بات نہ کریں، آپ ایک ہی تو نہیں ہے نا،
پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون رکا پڑا ہے اور کس کس حال میں. ہمارے ساتھ جانے والیوں میں کتنی ایسی ہوتی ہیں جو خود نہیں جا رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی بھیج رہا ہوتا ہے. ابھی لوگوں کے گھروں میں کام وام کرتی ہیں تو کوئی بھجواتا ہے. اب اس کا اندازہ لگائیں جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ جائے گی، پھر اس کا سارا کچھ ہو چکا ہے تیار، تو اس کی بے قراری اور بے چینی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے جنہوں نے خود ذمہ دار بن کر اتنا بڑا ظلم کیا اور کل امت مسلمہ کے دلوں کو تکلیف میں ڈالا، تو بے شک وہ اللہ کے آگے اس کے لیے جواب دہ ہوں گے اور دنیا میں بھی اس کا حساب دے کے جائیں گے. جی ایک یہ جو جس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے نا، وہ تو سنا ہے کہ ICU میں نا شاہ سلمان ہے میرا خیال ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، اور اس کا جو دوسرا بھائی ہے جو اس کے بعد جس نے ولی عہد بنا تھا، اس کو کسی نے زہر دے دیا ہو، اور وہ بہانہ یہ ہے کہ جس کو کرونا کا اٹیک ہوا ہے وہ دبئی میں کسی امریکن ہاسپٹل میں ہے، لیکن جو تحقیقات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کو کسی نے زہر کے دیا ہے. یعنی آپ سمجھے ابھی خالد بن ولید کی قسطیں چل رہی تھی نا ہمارے اس میں، تو وہ بڑی خوبصورت ایک بات، تو انہوں نے مسنا بن حارثہ نے خالد بن ولید سے کہا کہ ہم نے فارس کے تخت کو میت کے غسل والا تختہ بنا دیا ہے کہ جو اس پہ بیٹھتا ہے 2 دن بعد وہ مر جاتا ہے اور اس کا غسل ہو رہا. تو آپ دیکھیں اب یہ بھی غسل میت کے غسل والا تختہ ہی ہے، ایک ہٹتا ہے اور ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے. تو اللہ پاک معاف کرے. بہرحال وہ ان کا ذاتی معاملات ہیں. ہاں جی، سننے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہ کہ ہم ابھی جس کنسرن میں ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے کہ وہ کون ہوتے تھے کہ انہوں نے کل امت مسلمہ کو اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا. وہ کون ہوتے تھے کہ اپنی ذاتی معاملات کے لیے لوگوں کے اور اللہ کے درمیان آ جاتے. اب ہم جو کہ مدینے جانے کو تیار ہیں، جانے کا سبب نظر فی الحال نہیں آ رہا، دل بہت سخت پریشان ہے، تو ہمارا تو پھر وہ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، اور جس کا کوئی ہوتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے. تو ہمارے سرکار ہیں، پھر ہم نے اپنے آقا جی کو یہ عرضی ڈالنی ہے کہ آقا ہم سے منہ نہ موڑیں، ہم منگتوں کو یوں نہ چھوڑیں، آپ کی رحمت مان ہمارا، آپ ہمارا مان نہ توڑیں. جب سے اب تک کام بنایا اتنا رستہ تھام چلایا، آپ سوا کوئی اپنا نہ تھا، کس کے در پہ ماتھا پھوڑیں. گنبد خضرا نین ستارہ، شہر مدینہ چین ہمارا، روح کی پیاس مدینہ ہی ہے، اور کسی جانب کیوں دوڑیں. صدمے سے بے چین یہ دل ہے، رات کو دن کرنا مشکل ہے، کھول دے دستے رحمت آقا، پھر سے کرم کی چادر اوڑھیں. آپ کی رحمت مان ہمارا، آپ ہمارا مان نہ توڑیں. آقا ہم سے منہ نہ موڑیں، ہم منگتوں کو یوں نہ چھوڑیں. گنبد خضرا نین ستارہ، شہر مدینہ چین ہمارا، روح کی پیاس مدینہ ہی ہے، اور کسی جانب کیوں دوڑیں. صدمے سے بے چین یہ دل ہے، رات کو دن کرنا مشکل ہے، کھول دے دستے رحمت آقا، پھر سے کرم کی چادر اوڑھیں. آقا ہم سے منہ نہ موڑیں، ہم منگتوں کو یوں نہ چھوڑیں.